بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز وزیراعظم کے نیو یارک سے جاری ویڈیو پیغام کی خبر سے کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میں نے سیلاب سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا ہے، سیلاب متاثرین کے لیے مزید اقدامات کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کو پاکستان میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت، افواج اور اداروں نے متاثرین کے لیے بہت کام کیا۔ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، عالمی اداروں سے تعاون کی بات کی ہے۔ وزیراعظم نے خوراک تیار کرنے والی کمپنیز کے مالکان سے بچوں کے لیے خوراک عطیہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ پاکستان بھر میں عمومی طور پر اور خاص طور پر جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، وہاں پر جو صوبائی حکومت، صوبائی انتظامیہ، سرکاری افسران اور افواج پاکستان جہاں جہاں بھی سیلاب آیا ہے، وہاں پر آپ کی یہ دن رات کی کاوشیں عوام کی نظروں میں بہت ہی محترم ہیں۔ جہاں پر بھی بچوں کی خوراک تیار ہوتی ہے، میری ان مالکان سے درد دل سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہ بچوں کی خوراک زیادہ سے زیادہ بنا کر عطیے کے طور پر وہ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور افواج پاکستان جہاں جہاں وہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال کی۔ تو بارشیں تھمے کئی روز گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔ بھوک اور افلاس کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں ملیریا اور گیسٹرو جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ متاثرین امدادی سامان سے محروم کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ سندھ میں مزید 6 افراد جاں بحق جبکہ اموات 707 ہو چکی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب سے بچ جانے والے وبائی امراض کی لپیٹ میں آ گئے۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کی نکاسی نہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ہزاروں افراد جلدی امراض، ڈائریا، ڈینگی اور ملیریا میں مبتلا ہونے لگے۔ بدین، دادو اور ٹھٹا کے کئی مقامات تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پانی جمع ہونے سے متاثرین کو امداد کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ٹنڈو محمد خان ملاقاتیار، ٹنڈو الہیار سمیت دیگر علاقوں میں متاثرین امداد سے محروم اور سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں بھی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ وبائی امراض سے ہلاکتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید ایک شخص چل بسا، اموات کی تعداد 300 ہو گئی ہے۔ نصیر آباد اور گوٹ سمندر خان کھوسا میں ملیریا سے بچے کی موت کے بعد سیلاب متاثرین نے احتجاج کیا اور میڈیکل کیمپ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی نہ کی جا سکی، مکین پریشان ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے ترقی یافتہ ممالک سے پاکستان کی مدد کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب میں انتونیو گوترس نے عالمی مالیاتی اداروں فوسل ایندھن استعمال کرنے والی کمپنیز پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان سمیت موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یو این سیکریٹری جنرل نے تمام ممالک سے فوسل فیول استعمال کرنے والی کمپنیز پر ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم سے گلوبل وارمنگ اور مہنگائی میں اضافے کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے ترقی یافتہ ممالک سے پاکستان کی مدد کی اپیل کی ہے۔ روس کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کا دوسرا جہاز امدادی سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں چاول، خوردنی تیل، خیمے، پانی اور دیگر اشیاء قرونوش شامل ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ، این ڈی ایم اے اور آرمی کے افسران نے سامان وصول کیا۔ اس سے قبل آج صبح بھی روس کی جانب سے امدادی سامان کا پہلا جہاز کراچی پہنچا تھا۔
सिंध हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं कि सैलाब से सिंध में 707 अफराद जाबहक हो गए, 8,422 अफराद जख्मी हुए। पूरी तवज्जो डी वॉटरिंग पर है। मुतासरीन में खाना, अद्वियात, रहने के लिए खैमे और मच्छरदानियां तकसीम कर रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, इमरान खान को लाडला तस्वुर किया जा रहा है, रेड लाइन क्रॉस करने पर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान हिम्मत करें, मिस्टर एक्स और वाई का नाम बताएं। जितनी भी तूफानी बरसातें और जो सैलाबी रेले थे उनसे 707 कीमती जानें जो है उनका नुकसान हुआ है। जो सिंध में इंजर्ड लोग हैं वो 8,422 है। 2,75,454 टेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इस मुल्क में एक कानून चलेगा या दो कानून चलेंगे कि इमरान खान आज दिन तक उसको लाडला तस्वुर किया जाता है। तमाम इदारों का ये फर्ज है कि जो रेड लाइन इमरान खान इस वक्त क्रॉस कर रहा है उस रेड लाइन पर नोटिस लें। वो इतना डरपोक और बुज़दिल शख्स है इमरान खान, उसमें इतनी आज तक हिम्मत नहीं वो बताया कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है। बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म कल आयद की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की पेशी के ज़ाब्ते इख्लाक का सर्कुलर जारी कर दिया है। कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी इजाजतनामे से मशरूत होगा और सिक्योरिटी के भी सख्त इकदामात करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म कल आयद की जाएगी। इस्लामाबाद से खबर दें, ऑडियो लीक के मामले में FIA की तलबी के बावजूद साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश न हुए। साइबर क्राइम सर्कल ने एक और नोटिस जारी करते हुए कल सुबह 11 बजे फिर तलब कर लिया है। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कल भी पेश न हुए तो उनके खिलाफ दफ़ा 174 के तहत कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं कि ऑडियो लीक के मामले में FIA की तलबी के बावजूद साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश न हुए। और अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां एक बार फिर से रेड जोन में कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसान इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के बाद हुकूमत ने रेड जोन के तरफ जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए हैं और डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डी चौक पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से। अहमद नवाज, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसान इत्तेहाद की काल के बाद हुकूमत ने डी चौक और रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर रखकर और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया है और रेड जोन की तरफ जाने वाले सिर्फ 2 ही रास्तों को खोला गया है और जो मारगला रोड से अगर आप रेड जोन की तरफ जाते हैं तो उसको खोला गया है और जो सरीना चौक से रेड जोन की तरफ जाते हैं तो वहाँ से दाखिले की इजाज़त है और डी चौक और दीगर जो छोटे बड़े रास्ते हैं जो रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर और खारदार तारें रखकर खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और यहाँ आपको हम खबर दी, नारवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर एहसन इकबाल को बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जेर सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, नारवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल को बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जेर सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। आज ये उसी का खमियाजा है कि तुम सड़कों पे जलील और ख्वार होते। आज ये उसी का नतीजा है कि तुम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपनी जमात के उन तमाम कारकुनों का, अपने नारोवाल के वोटर्स का और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस झूठ के मुकदमे के दौरान अपनी पूरी गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट मुझे दी। मैं मीडिया के उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मुसलसल जिस दिन से ये केस बनाया गया था इसका तज्जिया करके लोगों को बतलाते रहे
کہ یہ کیس جھوٹ پہ مبنی ہے، لیکن عمران نیازی کو شرم نہیں آئی. وہ اس کیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرتا تھا، گرفتار کر کے جیلوں میں رکھتا تھا، اور جیلوں میں کیمرے لگا کے یہ دیکھ کے ذہنی سکون تلاش کرتا تھا کہ ہم جیل کے اندر کس برے حالت کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن کبھی عمران نیازی ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکا. ہم ویل چیئر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے نہیں آتے تھے. ہم ان جھوٹے مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے سینہ تان کے اور اسی طرح سوٹ پہن کے آتے تھے جیسے آزادی میں پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ بتلانا چاہتے تھے عمران نیازی کو کہ تمہارے ان جھوٹے کیسوں سے ہم دبنے والے نہیں ہیں. آج پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے، اس آگ کو لگانے والا عمران نیازی ہے. آج عدالت نے بار بار سوال پوچھا کہ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ تباہ کرنے سے، بند کرنے سے جو نقصان ہے وہ کون پورا کرے گا. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی نارووال سپورٹ سٹی کو مکمل بھی کریں گے. اس کو پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی بہترین اور جدید ترین ایک سہولت بھی بنائیں گے، اور اسے مکمل کرنے میں جو اضافی اخراجات لگیں گے اس کی ریکوری عمران نیازی اور نیب سے کی جائے گی، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ منصوبہ تباہ ہوا ہے. آج یہ بھی پتہ چلا کہ چیئرمین نیب نے ایک کوئی گمنام سا اخبار ہے جس میں جھوٹی خبر لگی کہ جی 800 میٹر کے فاصلے پہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے، جبکہ منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب تھی. اس کے بارے میں کسی نے جھوٹی خبر لگائی کہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ بارڈر سے یہ 14 کلومیٹر دور تھا. کسی نے 800 میٹر کا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا کے لکھ دیا. تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے منصوبے کو اور ایک پبلک آفس ہولڈر کو ٹرائل میں لا رہے تھے، اسے گرفتار کر رہے تھے، آپ یہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے، فیتہ ناپ لیتے کہ بارڈر سے کتنا اس کا فاصلہ ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ ایک جھوٹی خبر کے اوپر پاکستان کے کروڑوں روپے اجاڑ دیے گئے. نیب نے اس کیس کے اندر کروڑوں روپے ٹیکس پیئر منی جو ہے اجاڑا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. اس کے باوجود وہ جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکا اور سچ ثابت ہوا ہے. منصوبے کا نقصان کیا، ہماری کردار کشی کی، ہماری فیملیز کو اذیت سے گزارا، ہمارے دوستوں کو اذیت سے گزارا. لیکن میں نارووال کے عوام کا شکر گزار ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں کا، کہ جنہوں نے اس تمام کردار کشی کی مہم کو مسترد کیا اور پہلے سے زیادہ میرے ساتھ وہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے. پورے پاکستان سے ہماری جماعت کے کارکن، انہوں نے اور میری قیادت نے جس طرح ان کیسز کے دوران ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب، کیا دوسرے نیب کے مقدمات کی طرح کیا آپ کے خلاف بنائے گئے نارووال سپورٹ اسٹیڈیم کے اس مقدمے کے پیچھے بھی نارووال سپورٹس کمپلیکس کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال کو بری کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کی زیر سربراہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے. اور اسی حوالے سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کو بری کر دیا ہے. نارووال سپورٹس کمپلیکس کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال کو بری کر دیا گیا ہے. کئی مہینے ہمیں جیلوں میں رہنا پڑتا تھا اور آج چیف جسٹس یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، اس اسلام آباد پولیٹیکل میں وفاقی انجینئرنگ وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ویلکم بیک. کراچی کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں. جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. دھول، مٹی، گرد و غبار کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز ون یاسر سلیم سے، جو اس وقت جیل چورنگی پر موجود ہے. جی یاسر، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت؟
जी बिल्कुल, कराची की सड़कें बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेल चौरंगी पे, और जिस एरिया में हम मौजूद हैं ये बिल्कुल जेल के बैक साइड वाला जो है वो रोड है। साथ ही साथ जो है वो इसको पीआईबी कॉलोनी का जो पूरी कॉलोनी है वो कनेक्ट करती है। सड़कें जो है वो इतनी बुरी हालत के शिकार हैं, और जिसकी वजह से धूल, मिट्टी और जगह जगह जो है वो आलूदगी के जो है वो मसाइल का सामना है। वो लोग जो कि बाइक पे सफर करते हैं टूवर्ड सिटी, उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। सड़कें जो है वो आप देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार है। गाड़ियां जो भी लियाकताबाद से या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जेल चौरंगी के रोड पर आ रही हैं, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। गाड़ियां हो या रक्शे हो या फिर बाइक के सवार हो, उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे जो ईयर, नोज और ईएनटी के जो प्रॉब्लम्स हैं थ्रोट के, वो काफ़ी हो रहे हैं इस वक्त। हम आपको बताते चले कि मेन जो सड़कें हैं वो कराची के में टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी है, और जो सड़कें टूटे होने की वजह से जो है वो लोगों को जो है वो कमर के दर्द का मसला हो रहा है, रीढ़ की दर्द के हड्डी का जो है वो मसला हो रहा है, और काफ़ी मसाइल का जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात की जाए। बिल्कुल, कराची की अहम सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। यासिर सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।